معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابین. تو آج جس آیت کریمہ اور جس پیاری کلام پر ہم آج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے مکمل انسان پر ایک گفتگو کی تھی کہ اچھا انسان جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے پر ایک اچھا مسلمان کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا انسان کیسے ہوتا ہے، اس کی ساری آپ کے سامنے میں نے حقیقت رکھی تھی. آج ہم ایک اچھے مسلمان کے لیے سب سے بہترین عمل جو بیان فرمایا، آواز آ رہی ہو تو جسٹ ہو کے کہہ دیجیے جزاک اللہ جزاک اللہ. تو آج جن کتابوں سے میں آپ کو ریفرنسز پیش کر رہا ہوں اور جس پر ہم ایک پیارے مسلمان کو اس کا حافظ، اس کا عامل زندگی بھر رہنا چاہیے، آج میری گفتگو کا ماخذ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر کچھ ہم آج اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور کچھ فضائل جتنا وقت ہو سکا انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ زندگی بھر انشاءاللہ تعالی اس قرآن کی ابتدائی آیات کو اپنے سینوں میں باندھ لیں گے، جس سے ہمیں قرآن مجید کی ابتدا کرنی ہوتی ہے، بلکہ ہر عمل کی ابتدا کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا کہ جب دروازہ کھولو حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، جب دروازہ بند کرو تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، گھر سے نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. الغرض کھانے سے لے کر پانی تک، پینے تک، زندگی کے سارے معمولات اور پھر سونے تک، اگر یہ عمل بڑا مختصر ہے، اگر یہ تم کرتے رہے تو تمہاری زندگی موج و بہار، دین و دنیا اور آخرت کے اندر نیکیوں کا انبار اور بے شمار فضائل و برکت. کیوں کہ یہ آیہ کریمہ فضیلت میں اعلیٰ، یہ آیہ کریمہ علمیت میں اعلیٰ، یہ آیہ کریمہ حکمت میں اعلیٰ، اور جو اس کو پڑھے اس کا پڑھنے والا بھی اسی طرح ہر فضائل اور ہر علمیت اور ہر کمال میں اعلیٰ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کتابوں سے آج آپ ذکر کریں گے، اس میں ماشاءاللہ امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی رضوان نے تفسیر ابن کبیر کے اندر تو باب بسم اللہ کا لکھا ہے اور کمال ہے وہ. میں اس محدث کو کیا خراج تحسین پیش کروں، کیا علم ہے ان کا کہ انہوں نے ایک با کے الفاظ پر کتنے صفحے لکھ ڈالے، سین کے الفاظ پر کتنے الفاظ لکھ ڈالے، میم پر کتنے الفاظ لکھ ڈالے، لفظ الف کے اللہ پر لکھ دیا، لام پر لکھ دیا، پھر لام پر لہو پر لکھ دیا، پھر رح پر رحمان پر. واللہ کمال کا علم، ایسا جیسے دریا بہہ رہا ہو. اگر آپ پڑھیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ان محدثوں کی نظر میں، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ امام الدین ابن کثیر نے بھی کمال کیا. پھر ہمارے مفتی احمد دیار خان صاحب تفسیر النعیمی کے اندر بھی انہوں نے بے شمار گوہر نایاب پیش کیے ہیں. ادھر آئیے تو حضرت اسماعیل نے تفسیر روح بیان کے اندر بھی وہ کمالات پیش کیے ہیں. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ نزہۃ المجالس اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا کمال ہے. سبحان اللہ. میں کن کن کتابوں کا نام لوں؟ اگر تفسیر ابن عباس سے بھی شروع کرتا تو میں، اور سعادت الدارین تک میں جتنے بھی کتب کی بات کروں نا، ہر کتب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پہ جتنا لکھا گیا ہے شاید اتنا تو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستوں بزرگوں، تو میں نے سوچا آج ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہ، بہت سے لوگ بھول چکے ہیں، بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم بے خیالی کے اندر یہ چیز بھول جاتے ہیں. حالانکہ آقا علیہ السلام نے زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر ہر دعا کا ہمیں درس دیا، تعلیم دی.
لیکن یقینی طور پہ ہر آدمی ہر دعا ہر وقت میں یاد نہیں کر سکتا. آئینہ میں دیکھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، لامحالہ اور کہیں جانے کی دعا، کھانے کی دعا، سفروں کی دعا، بے شمار اللہ کے حبیب نے ہمیں دعائیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ہم ہو سکتا ہے اس پر عمل نہ کریں. لیکن آقا علیہ السلام نے ایک فرمان تو کہا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، یہ تو فرمان سن لو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. بس جب تم یہ پڑھ لو گے تو سمجھو تم نے ساری دعائیں پڑھ لی ہیں. اگر ہم اس کو معمول بنا لیں میرے دوستوں، آئیے اب کچھ اس کے حوالے سے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر سے وقت میں ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حدیث پاک میں بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. اور میں نے حوالہ دیا تفسیر ابن کبیر اور تفسیر ابن کثیر کافی ہے. یہ اتنی جلیل القدر تفسیریں ہیں. تو تفسیر ابن عباس کا تو کمال ہی ہے. لیکن خیر جو طویل باب لکھے گئے ہیں تفسیر کبیر میں اور ابن کثیر میں اس کے، اور تفسیر نعیمی کے اندر، یہ تین ہم کتابیں اگر مطالعہ کریں تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی جو آج انشاءاللہ ہم بیان فرما رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، جب اللہ رب العالمین جل شانہ، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قلم اللہ نے پیدا فرمایا. سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا کچھ لکھنے کا. جو آج کا موضوع کا ٹاپک یہی ہے کہ قلم اول تخلیق ہوا، نے پہلا کیا لکھا. جب قلم کو تخلیق کیا گیا تو اس کو لکھنے کا حکم ہوا کہ لکھ. جب اس قلم نے لکھا تو محدثین مفسرین حوالے دے دیے میں نے، فرماتے ہیں کہ لکھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کیجئے کس قدر جلیل القدر یہ آیت ہے، کس قدر فضیلت والی ہے، جس کی ابتدائی زمین و آسمان بنانے، دنیا تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے جس کو لکھا ہو، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی نا، تو اس وقت جب زمین اور آسمان بنے نا تو ہوائیں بنی، پیدا ہوئیں، تو انتہائی انتشار تھا، ہوائیں تیز، سمندر قابو میں نہیں. لیکن جب یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام پر اتری، ہر چیز تھم گئی، اپنے اپنے جوش پر آ گئی. دریا، سمندر اپنے جوش پر آ گیا، ہوائیں اپنے معمولات پر آ گئیں، ہر چیز. اور آپ دیکھیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو بچی، وہاں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوح علیہ السلام پہ اتری، انہوں نے پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کودے، وہ آگ گلے گلزار بن گئی. میرے دوستو بزرگوں، سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی، مختلف انبیاء کرام کو یہ آیت کریمہ عطا ہوتی رہی، اور ان کے وصال کے بعد، وہ پردہ کرنے کے بعد وہ واپس لے لی گئی. لیکن جب اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حکم ہوا، اے محبوب، یہ وہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے اتنا بہترین تحفہ ہے کہ جب یہ پڑے گی، کسی مشکل میں ہوگی، اللہ اس کی ہر مشکل کو ٹال دے گا. اور قیامت تک کے لیے دیکھیں آپ، اللہ اکبر، یہ ہم امتیوں کے لیے تحفہ کہ کاش اس کو ہم سمجھتے. میرے دوستوں، کاش اس کو ہم سمجھتے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر حضرت امام راضی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 48. میں تفسیر ابن کثیر سے بات کر رہا ہوں، اور تفسیر کبیر میں بھی ہے.
لیکن ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں ابن کثیر کا، جو بہت ہی مستند ہر ایک کے لیے ہوگا، ہر ایک کے لیے ہوگا۔ ظاہر ہے اس کو غیر زیادہ مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت تو امام راضی کے غلام ہیں، وہ تو محدثوں کے شہنشاہ ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر کو ہمارے مخالف جو ہے نا امام مانتے ہیں، وہ کہ ہم بھی مانتے ہیں چند کچھ معاملات کے علاوہ، لیکن ان کا تو اس پر بڑا ایمان ہے۔ جب بھی کوئی یہاں قسم کے مناظرات ہوتے ہیں نا تو تفسیر کثیر ان کی ایک بغل کے اندر اور تفسیر ابن عباس دوسری بغل میں ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ تفسیر ابن عباس تو ہو بہو ہمارے عقیدے پر ہے، لیکن جہاں کہیں کھٹکتا ہے ان کو تو وہ ابن کثیر کا حوالہ دینے سے نہیں چوکتے اور ایتھنٹیکیٹ کرتے ہیں کہ یہی ماورا خیر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے استاد کے پاس بٹھایا تو استاد نے کہا لکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لکھوں؟ استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے کہا مجھے علم نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا استاد۔ اللہ اکبر، نبی تو اللہ کے سکھائے سے سیکھا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے استاد نے کہا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بسم اللہ کیا ہے، استاد نے کہا مجھے علم نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا استاد سنو، با بسم اللہ کی با سے مراد ہے بہا اللہ، اللہ کا انس اور قرب، اللہ کا قرب۔ پھر فرمایا سین سے مراد ثناؤہ، بلندی روشنی۔ پھر میم سے مراد اس کی مملکت، اللہ سے مراد سب معبودوں کا معبود۔ الرحمن سے مراد رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر۔ اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا۔ یہاں اس ریفرنس میں امام راضی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، مہربان، اور رحیم کے معنی بھی سیم ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں ہی اپنی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں، سنیے غور سے، یہ علمی پہلو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے اللہ کی صفت، وہ دنیا، رحمان الدنیا، دنیا کے لیے، دنیا میں جتنی رحم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اللہ وہ اس کی رحمان کی صفت ہے۔ اور جو آخرت کے اندر رحیم ہوگا نا، وہ رحیم صفت آخرت کے لیے، یعنی رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا۔ اور آخرت کا رحم کیسا ہے سناؤں آپ کو آخرت میں کیسا رحم ہے؟ ایک ہلکی سی جھلک کہو سبحان اللہ محبت سے۔ فقیر آدمی ہوں، طفل مکتب ہوں، آپ لوگ سارا سال ساری زندگی علم کے سمندر میں رہتے ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی چیز اللہ نے دی۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولا حسنا، میری نظر کے اندر سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ میری نظر کے اندر میرا بہترین بندہ کون ہے؟ میری نظر کے اندر اللہ فرمانا قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ جو ایمانداری سے میری اور میرے نبی کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایمانداری سے، محبت سے دوسرے شخص یا دوسرے بندے کو کنورٹ کرتا ہے، وہ ہماری نگاہ میں احسن ہے۔ اللہ اکبر، احسن العمل، اس کے عمل بڑے پیارے اور خوبصورت ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر۔ حامیم سجدہ آپ اٹھائیں گے دیکھیں گے تو آپ اور ہم سب لوگ اسی ہی فیلڈ میں ہیں۔ آپ سننے والے، بعض اوقات میں، بعض اوقات بولنے والا، بتانے والا، میرا بھی کمال ہے، آپ کا بھی کمال ہے، اور کیوں نہ ہو یار، کیوں نہ ہو۔ کہہ دوں آج وہ بات کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تو میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم رکھے نبی جس کا وہ رسوا ہو نہیں سکتا، تو میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، کہ رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا، رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا، رب دے حبیبا من دا میریاں گناہ دا حساب نہیں، آقا تیریاں تے رحمتاں دا کوئی بھی جواب نہیں، عیباں والا پنڈا او میرے عیباں والا پنڈا، عیباں والا پنڈا میرا کدی نہیں کھولنا، تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے نہیں بولنا، تو میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، کہ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ شعر سنیے کہ دال سے دافع بلا ہو تم، دال سے دافع بلا ہو تم، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تو مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، ارے نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے، تو تیرا اعجاز کب سے مر جاتا، تیرا اعجاز کب
سے مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ تیرا اعجاز کب سے مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس محبت سے ہماری اس حاضری کو، کلام کو، بیان کو، ذکر کو، آپ سب لوگوں کی محبت کو، شمولیت کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ہفتے کو بہار بہار کر دے، مدینہ مدینہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بس کچھ نہیں مانگتے شاہوں سے، یہ شہدا تیرا، اس کی دولت فقط نقش کف پا تیرا۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے نقش پا کی دھول ہمیں عطا فرما دے۔ تو میرے دوستوں، رحمان اور رحیم کی تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رحمان دنیا میں اور رحیم آخرت میں، اللہ نے یہ حکمت ہے، مفسرین فرماتے ہیں۔ لیکن سنیے، آپ کے علم میں ہو، ایک علم کی بات ایک اور بتاتا چلوں، اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ کتنا رحمان ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے 100 اللہ کی فیصد رحمت ہے، اور اللہ نے دنیا میں اس 100 میں سے کتنی رحمت ہمیں دی ہے؟ صرف ایک۔ کتنی رحمت؟ صرف ایک۔ اللہ اکبر۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ایک رحمت ہمیں دنیا میں عطا فرمائی، صرف، جس میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ پیار، باپ کا اولاد کے ساتھ پیار، بھائیوں کے ساتھ پیار، بہنوں کے ساتھ پیار، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، آپ کے میرے اور آپ کا رحم کا سلسلہ، کسی کے ساتھ غریب کو دیکھ کر رحمانہ اور جانوروں کو دیکھ کر رحمانہ، یہ ساری صفت رحم کی صرف اللہ کی 1% ہم پر ہے، تو ہم کتنے لگتے ہیں کہ ماں 70 گنا رحمان رحیم ہے، مہربان ہے، پیاری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں کتنی ہے، اسی لیے حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک بڑی خوبصورت بات مجھے ایک دم اچانک یاد آئی اس پہ، کہ دو بھائی تھے نا، یہ رحمان الرحیم کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ 2 بھائی تھے نا، تو وہ ایک بھائی بڑا گناہ گار تھا، ادھر معاملات میں تھا، شرابی تھا، صحیح نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑا نیک تھا، جو نیک تھا تو وہ اپنے بھائی کو تعلیم دیتا تھا، بھائی کیوں یار تو صحیح نہیں ہوتا۔ اتفاق کی ایسی بات ہے کہ جو بد تھا ایک دن بری حالت میں ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو پھر بھائی نے کہا اس کا کہ بیٹا اب تو سب کچھ توبہ اللہ کر لے، اب تو یہ چھوڑ دے، تو دیکھتے سی حالت ہے تیری، مرنے کے قریب ہے، تیری بیماری بڑھ گئی ہے۔ یہ وہ جملہ سنیے، بیٹا بھائی کہتا دوسرے سے، بھائی یار میری ایک بات بتائیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، اور میں نے توبہ بھی کی ہے، ایسا نہیں ہے، میں توبہ بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں چھوڑ بھی دوں گا، لیکن ایک بات بتائیے، اللہ کی جگہ کل مجھ پر جو گناہگار ہوں میں عذاب آئے گا، اگر یہ عذاب اللہ حکم دے کہ جاؤ ماؤں اپنی بیٹوں کو عذاب دو، جتنی مائیں ہیں اپنی بیٹوں کو خود عذاب دے، تو بھائی جان، میرے بھائی جان، آپ یہ بتائیے کیا میری ماں اس وقت ہوگی اور مجھ پر اس گناہوں کا کفارے کے لیے گناہ پر عذاب آئے گا، تو میری ماں، تم سمجھتے ہو اتنا پیار کرتی تھی ہماری ماں چلی گئی، کیا اس وقت مجھے عذاب دے گی؟ بھائی نے برملا کہا، بھائی نے کیا کہا؟ برملا کہا، صحیح کہتے ہو بھائی، میری ماں یا تیری ماں ہوگی نا، کبھی تجھے جہنم میں تو جانے نہیں دے گی، آگ میں تو کیسی بھی ماں ہو جانے نہیں دے گی،
تو بھائی فرماتا ہے میرے بھائی جان یہ تو ماں کی رحمت ایک کے برابر ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے وہ فرماتا ہے بولتا ہے میں نے پڑھا ہے مولاناؤں سے علماؤں سے کہ جو شخص جو ہے اللہ اکبر ماں کی رحمت 1% ہے اور اللہ کی ماں سے زیادہ 70 گنا فیصد رحمت زیادہ ہے. تو جب ماں مجھے جہنم میں جانے نہیں دے گی تو میرا مولا، میرا کریم، میرا رحمان الرحیم کل حشر میں مجھے کیسے چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں. اللہ اکبر. یہ سوچ کر اور یہ معافی مانگ کر جب وہ مرا ہے، بھائی نے اس کو دیکھا خواب میں تو دیکھا تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں. اس نے کہا ارے او کیا ہو گیا تیرے ساتھ معاملہ، تو اتنا گناہگار تھا اور یہاں ٹھنڈک میں اور مزے میں بیٹھا ہے. کہنے لگا بھائی خدا کی قسم وہ جملہ میں نے تجھے کہا تھا نا، جو میرے دل میں آیا تھا کہ میری ماں ہوتی تو کیا مجھے عذاب میں ڈالتی. میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے مرنے کے ساتھ ہی میری بخشش فرما دی. تو اس قدر رحمان الرحیم دوستوں. تو یہ رحمت جو میں نے آپ کو کہی رحیمی، یہ رحیمی آپ کو دیکھنی ہوگی حشر میں اللہ کی کہ کیسے کیسے گناہگار جو تم وہاں سوچ رہے ہوگے اپنی پارسائی پہ. مجھ جیسا پارسا بھی سوچ رہا ہوگا، آپ میں سے بھی بہت سے پارسا اور دنیا میں بہت سے پارسا ہیں جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے. بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پہ جاتے ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، یار یہ کتنا گناہگار ہے، یہ کیا سوچا کرتے ہیں. گناہگاروں پہ نصیحت کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن گناہگاروں کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ نفرت بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ یہ سچ نہیں ہے. اس کے گناہوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، اس بندے سے نفرت نہیں کی جا سکتی. میرے دوستوں بزرگوں، تو وہ تو مالک ہے. پتہ نہیں اندرونی کھانا غیب میں بیہائنڈ دا وال وہ کیا کرتا ہو، عمل رات کو رو رو کے دعا مانگتا ہو اپنی مغفرت کی، کیا عمل ہو، اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے. تو کل تو حشر میں رحمان الرحیم کی رحمت جو میں رحیمی پہ آ رہا ہوں. آئیے رحیمی پہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک بیان کی، یہ بڑی مشہور آپ نے سنی ہے. حصول برکت کے لیے اب یہ میں چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں اس حدیث کو سنانے کے بعد، تاکہ آپ کو رحیمی کا ذہن میں سارا معاملہ اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے. کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل حشر کے اندر ہوگا ایسا، غور سے سنیے گا لیکن اس پہ امید نہیں رکھیے گا، یاد رکھیے گا. ہاں آس رکھیے گا، اللہ کی رحمت پہ تو ہمیں امید رکھنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس امید پر کہ یہ کام ہو جائے گا تو گناہ کرتے رہو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو. بس نہیں اب یہ تو کہہ دیا مولوی صاحب نے تو اپنا تو کام بن گیا. نہیں بھائی، یاد رکھو اللہ کے اللہ اکبر کوئی کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو نا. سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں فرماتے ہیں کہ کتنا ہی باعمل ہو، کثرت کے ساتھ ہر وقت ذکر اللہ کرنے والا، لمحہ لمحہ اس کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کسی بات پہ مجھے ناراض ہو گیا تو مجھے جہنم میں نہ دھکیل دے. اندازہ کیجیے. تو ہم تو کسی شمار میں بھی نہیں ہیں میرے دوستوں. تو پھر کل حشر میں ایک شخص ایسا آئے گا، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی، میں ریفرنس نہیں دے رہا اس لیے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 75% 80% روم میں اور میرے اسکائپ پر لوگوں نے اس حدیث کو ضرور سنا ہوگا. عالموں میں بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر. جب ایک شخص آئے گا جس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، صرف ایک نیکی، اور وہ جنت سے جانے سے رہ جائے گا، بڑا افسوس کر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تجھے مہلت دیتا ہوں، آج اپنے عزیزوں کو آزما لے، جا جس سے لا سکتا ہے ایک نیکی لے آئے گا، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا. وہ شخص نکلے گا سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے گا. آئے ہائے، ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا اماں ایک نیکی رہ گئی ہے. اماں کہے گی بھائی یہاں تو اپنی پڑی ہے، تجھے اپنی پڑی ہے، وہاں تو اپنا معاملہ ہوگا نا، حشر کا معاملہ تو کوئی کسی کا نہیں. بھائی کے پاس جائے گا، وہ منع کرے گا، باپ منع کرے گا. دوست احباب جو زندگی میں اتنے مہربان دوست تھے، جو اللہ اکبر اتنی بڑی باتیں کرتے تھے کہ تم آ جاؤ، تم میرے شہر میں آ تو جاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کروں گا، تم میرے وہاں آ جاؤ تو کیا معاملات میں تمہارے کروں گا، یہ سب کہنے والے امید لگا کے بیٹھا. اور حشر کے اندر اس کے پاس گیا، یار تو مجھے بڑا یاد کرتا تھا، بڑا میرا ادب کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، تو نے تو میرے لیے پیشکش کی دی، آج مجھے ضرورت پڑ گئی نیکی کی، دے دینا. وہ کہے گا بھائی میری اپنی نیکی کم پڑی، بڑے معاملات خراب ہیں یہاں، میں خود اپنا حساب کتاب بیلنس کرنے کے چکر میں تو نیکی لینے آ گیا. تو روتا 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 جب آسرا کہیں سے ختم ہو جائے گا، ایک شخص کے پاس سے گزرے گا، وہ بڑے مزے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ شخص کو دیکھے گا کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے، کہاں کیا ہوا تو ساتھ. وہ کہے گا تجھے کیا بتاؤں بھائی،
میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ کی بارگاہ اقدس میں میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر مجھے کہیں سے ایک نیکی مل جائے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ بولا اچھا، حیرت کی بات ہے۔ کہنے لگا تیرے پاس ایک نیکی کم ہو گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں صرف میری ایک ہی نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں جو میرا فیصلہ ہوا اس میں ایک ہی نیکی آئی ہے۔ تو سوچنے لگا بھائی ویسے ہی میں تو جا رہا ہوں جہنم میں، اور تو پریشان ہے، تیری پریشانی مجھے دیکھی نہیں جاتی یار، مجھے تجھ پہ رحم آتا ہے، لے میری ایک نیکی تو لے لے یار۔ وہ ایک نیکی اس کو دے دیتا ہے، وہ دے کر خوش خوش اللہ کی بارگاہ اقدس میں آتا ہے۔ فرشتوں سے سوال ہوتا، فرشتے یہ نیکی کہاں سے لایا؟ اللہ کی بارگاہ میں ورثہ تھا، یا رب العالمین وہ شخص تھا اس کی ایک ہی نیکی تھی، گناہ ہی گناہ تھے، اس نے کہا مجھ پہ تجھ پہ مہربان نہ ہو جاؤں، میں تجھ پہ رحم نہ کر لوں تاکہ میں تو جا ہی رہا ہوں جہنم میں، کم سے کم تو جنت میں چلا جا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس شخص کو لے کر آؤ جس نے آج میری صفت، آج میں رحمان الرحیم ہوں، آج میں رحیم ہوں، آج حشر کے اندر میری رحمت دیکھنے والی ہوگی، اس نے آج میری صفت، اس بندے نے میرے بندے کو خوش کیا ہے اور اپنی صفت عطا کی ہے، لاؤ میرے سامنے۔ جب اس کو لایا جاتا ہے اور اس کو اللہ فرماتا ہے جا تو نے آج ایسا عمل کیا ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہو گیا، تم دونوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ رحیمی، اللہ کی رحیمی، یہی فرمایا محدثوں نے کہ 99 جو اللہ کی رحمت ہے نا اللہ کے صفات میں، وہ کل حشر میں دکھائی جائے گی۔ آقا کی امتیوں کو، اللہ اکبر، گناہ گاروں کو، کیسے کیسے گناہ گار ہوں گے، اے ہے محبت سے درود پڑھتے ہوں گے، اللہ آقا کے نام پر جان چراون کرنے والے ہوں گے، وہ بے شک اللہ معاف فرمائے گناہ گار بہت ہوں گے، امت میں گناہ گاروں کی تو کثرت ہے، لیکن ایسا عمل ہوگا جو رب کو پسند ہوگا، اور رب کہے گا دھڑا دھڑ جاؤ۔ ایسے ہی تو نہیں نا، رب کی رحمت یہ نہیں کہ کسی استاد کو کہے گا جا اپنے شاگردوں کو لے جا، اپنے پیاروں کو لے جا، عالم تو اپنے محبت کرنے والوں کو لے جا۔ اللہ سادات کو کہے گا، سرکار فرمائیں گے اپنی سادات کو، ایک ہی نسب کل قیامت میں چلے گا، وہ ہے سیدوں کا، اللہ کے رسول کی آل کا، اور کوئی نسب کسی کا کہیں نہیں چلے گا، سب میں ایک ہی نسب پہچانا جائے گا۔ اور آقا فرمائیں گے اپنی اولاد کو، اے بیٹو جاؤ جاؤ، جو تمہارا ادب کرتے تھے، تمہیں محبت سے دیکھا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اہل سادات کیا ہیں، میرے خون کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے تھے، جاؤ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے جاؤ جنت میں۔ آج اللہ بڑا رحیم ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحیمی۔ میرے دوستو، یہ میں نے کچھ، ابھی بھی بہت باقی ہے، تقریباً 350 صفحے اس با، سین، میم، الف، لام، لا، لہو، اللہ اکبر پر، اور پھر رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہیں، لیکن بہرطور کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو پھر ہم فضائل پہ آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ محدثوں نے باپ کے باپ بھر دیے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ کمال کیا ہے، ایسا تریاق کیا ہے، ایسا کیا فارمولہ ہے اس پیاری آیات میں کہ لوگ، میں تو حیران ہوں، لاکھوں وظائف میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے وظائف پڑھتے ہیں۔ ارے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بابا فرید نے پڑھی تھی، سونا بنا دیا تھا، میرے بابا فرید نے سونا بنا دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ خالد بن ولید نے کیا کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا کلام آپ کے ساتھ ہوگا اگر وقت جیسے مناسب ہمیں ملتا رہا۔ آئیے، حضرت آقا علیہ السلام کا فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا مختصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولو تو پڑھو، کپڑے پہنو تو پڑھو، دروازہ بند کرو تو پڑھو، پانی پیو تو پڑھو، کوئی بھی کام کرو۔ ایون یہ فرمایا جب سفر پہ نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تم پڑھ لو گے، سفر کے ہر قدم پر اللہ تم کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، سفر کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایون ایک اور حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں، گو کہ ترمذی شریف، جامع ترمذی شریف میں امام عیسیٰ جامع ترمذی علیہ رحمۃ الرضوان اس کے راوی ہیں، اور ابو اسحاق نے اپنی تحقیقات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آقا علیہ وسلم بڑی خوبصورت بات کی، اگر روم والوں سنو میری بات، یہ میں بہت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں، میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت پہ کتنی مہربانی کی۔ آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سو، بے شمار دعائیں پڑھتے ہو گے آپ، کتنے عوامل ہیں، عمل کتنے کرنے کے ہیں حدیث پاک میں، رات کو سونے سے پہلے یہ اے میرے آقا نے ایک بہترین نسخہ بتایا، کتنا آسان ہے، میں آپ کو نہیں بولوں، آپ کر سکتے ہو، کتنی سستی آ جائے آپ کو، کتنے تھکے ہوئے ہو آپ، نہ کہ تم 3 راتوں کے جاگے ہو، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کر سکتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے لگو، اپنے ہاتھ کو اس طرح پھیلا کر بستر پر پھیلاؤ اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے تم بستر کو جھاڑ رہے ہو، حالانکہ وہ جھڑ چکا ہوگا، نہیں جھڑا تو جھاڑ لو،
اور جن کے گھروں میں تو جھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں بستر، بیوی بچے وغیرہ گھر والے جھاڑ دیتے ہیں، لیکن تمہیں کیا کہا کہ صرف ہاتھ لگا کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تکیے پر اور بستر پہ پھیر دو۔ اے ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح تک فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاں تک تمہارے فرشتے حفاظت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور، کوئی موذی پرندہ، کوئی بکس، کوئی ایسی چیز وہاں سے گزرے آ جائے، ہوتا ہے ایسا، کہیں جنگل میں بھی تم سو رہے ہو، بیابان میں سو رہے ہو، اے اللہ اکبر، درندوں کی جگہوں پر سو رہے ہو، یہ پڑھ کر سو گے، کسی کی مجال نہیں وہ تمہارے قریب آ جائے۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان جو میں نے آپ کے سامنے فضائل کے ضمن میں سنایا۔ آئیے ایک اور آقا علیہ السلام نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ یقینی طور پر سارے لوگ جانتے ہیں، حضور کے بہت پیارے غلام اور ایسے عاشق رسول، ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں نا زید بن حارثہ کی کسی بھی روایت کی تو ان کی زندگی کا واقعہ سناتا ضرور ہوں، لیکن آپ کے یہاں وقت کی قید ہوتی ہے اور کچھ معاملات آپ کے بھی ہوتے ہیں، میں ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہوں تو بے شمار تو سمندر ہے، نکلتی جاتی ہیں باتیں، اور آپ تو ماشاءاللہ مجھے گمان تو الحمدللہ اچھا ہی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ یقین کرو جو میں بیان کرتا ہوں بیان میں کچھ نہیں جانتا، میں طفل مکتب میں تو کہتا ہوں نا آپ کو، تو مجھے لگتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کیا کہوں آپ کو۔ تو ماشاءاللہ یہاں تو تفسیر کبیر الحمدللہ یہاں حافظ بیٹھے ہیں، گو کہ ابھی اس کی اردو میں ترجمہ نہیں آ چکا، بہت کم بات کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہمارے بہت بڑے عالم دین، لیکن اس کا مکمل ترجمہ ابھی تک نہیں آ چکا، اب آ گیا ہو تو 2-4 سال میں، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں، لیکن میں جب تک تھا تو امام راضی کی تفسیر ابن کبیر کا اردو ترجمہ کچھ تک تو آ گیا تھا لیکن مکمل نہیں ملا تھا۔ تو یہ اس کتاب کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں یہاں، عالم دین بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا عالم دین تو خیر میری راہ دکھانے کے لیے ہیں کہ تاکہ میری اصلاح کریں گے، وہ ہوتے ہیں، تو باقی آپ لوگوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت زید بن حارثہ آپ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن سے غلام تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے تھے، حضور نے بچپن سے ہی پالا، تھوڑے سے بڑے ہوئے آئی تھنک 9 اور 10 ایئرس کا آتا ہے، کہیں 11 ہو، بس 9 اور 10 کی 11 کے درمیان کیا عمر ہوتی ہے، آپ نے آپ کو اپنے پاس اپنی خدمت میں رکھا، اپنی صحبت میں رکھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ بکتے بکتے غلامی میں آقا کے پاس آئے تھے۔ ان کے اوریجنل والد، ان کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے، اور وہ بہت رئیس آدمی تھے، اتفاق کی بات ہے، بہت پیسے والے، وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے، وہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور دریافت کیا کہ محمد بن عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زید ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں رو رو کے ہلکان ہو چکی ہے، اس کے لیے ہم نے بہترین خوبصورت کمرے تیار کیے ہیں، اس کے رہنے کے لیے بہترین صوفے پلنگ جو بھی آپ کہہ لیں اس زمانے کے حساب سے بستر بنائے ہیں، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، آج آپ کے پاس ہے، میں لینا چاہتا ہوں، آپ کو جو قیمت چاہیے یا رسول اللہ آپ بولیے، اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ مجھے واپس کر دیجیے۔ ہائے ہے قربان جائیے، آقا علیہ السلام نے کہا تیرے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ میں تیرے مال کی ضرورت ہے، میں کچھ نہیں، اگر یہ واقعی تیرا بیٹا ہے تو ایک کام کر دے میرے لیے، ایک بات رکھتا ہوں تیرے سامنے۔ بولے کیا؟ بولے یہ ہے کہ جب تو اس کو بول اور یہ تیرے ساتھ خوشی سے چلا جائے تو لے جا، کوئی پیسے نہیں، کوئی لین دین نہیں، تیری اولاد ہے، اگر یہ تیرے ساتھ خوشی سے چلا جائے پیار سے محبت سے تو اس کو تو لے جا۔ آئے ہائے، باپ کے سامنے جب بیٹے کو لایا گیا، قربان جاؤں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، قربان جاؤں حضرت اسامہ بن زید کے، جس کو فتح مکہ پہ سرکار نے اپنے اونٹ کے برابر اپنے برابر میں بٹھایا۔ جب فتح مکہ ہوا نہ تو امام حسن کو بٹھایا، نہ تو امام حسین کو بٹھایا، نہ کوئی اور جلیل القدر کسی بچے کو بٹھایا تو آقا علیہ السلام نے زید کے بیٹے کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ کیا تاریخ والے لکھتے ہیں، اور وہی ہے اسامہ بن زید۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اس کو ہی بھیجوں گا، یہ 9 عمر 17 برس کا مجاہد جس کو آقا نے نامزد کیا ہے فتح فوج کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، دوسرے ملک کو فتح کرنے کے لیے، سرکشی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے، کسی بڑوں کو بھیجو۔ سرکار نے کہا جس کو سرکار نے نامزد کر دیا صدیق بھی اسی کو بھیجے گا۔ یہ وہ حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ
کی شخصیت ہے میرے دوستوں بزرگوں. بچپن میں دیکھیں کیسی گھٹی ہے آقا کی کہ آقا کے سامنے جب لایا گیا والد کے سامنے، والد نے رو رو کے سینے سے لگایا. عربی زبان میں شعر پڑھنے کا بڑا رواج ہوتا ہے جب آدمی غمزدہ ہوتا ہے، بڑے شعر پڑھے، اس کو کہا رہے بیٹا تیری ماں تیرے لیے کھلونے لے کے بیٹھی ہے، تیرے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کے بیٹھی ہے، تیری ماں تیرے لیے بہترین کمرہ بستر بنا کے بیٹھی ہے، تجھے جو آسائش چاہیے دیکھتا رہا وہ بچہ. آئے ہے 8 سے 9 برس کا بچہ باپ کو دیکھتا رہا. کہنے لگا ابا ساری آسائشیں ہوں گی، تو میرا والد بھی ہے سر آنکھوں کے اوپر، لیکن خدا کی قسم ایسا باپ نہیں ملے گا جیسا رسول اللہ ہے، ایسی شفقت نہیں ملے گی جیسی رسول اللہ دیتے ہیں. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک پل کے لیے بھی میرے آقا علیہ السلام سے جدا ہو کر کہیں جاؤں، چاہے وہ میرے باپ ہوں یا میرے رشتے دار. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے آنسو نکل گئے اور وہ شخص مایوس ہو کے چلا گیا، لیکن سرکار نے کو سینے سے لگا لیا، اتنا پیار کیا اور کعبے میں لے جا کر آپ نے کہا اے سنو آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. یہ ہیں حضرت زید بن حارث، اتنی محبت کرتے تھے. تو ہوا ایسا کہ ایک منافق نے، اور آقا علیہ السلام نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا اسی حوالے سے کہ اللہ رحمان الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ اللہ الرحمن الرحیم کہیں آتا ہے، کہیں الرحمن الرحمن، کہیں آتا ہے اغثنی اللہ یا رحمان الرحیم، کہیں آتا ہے اغثنی رحمان الرحیم. یہ وظیفہ تعلیم فرمایا آپ کو، اور فرمایا زید جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی خطرے میں گر جائے، تجھے جان کا خطرہ ہو، تجھے لگے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اس وقت یہ تو وظیفہ پڑھ لے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ غیب سے فرشتے بھیج کر تیری مدد کرے گا. اور ہم جو سرکار وظیفہ بتاتے ہیں نا کسی صحابہ کو، تو صرف صحابی کی حد تک نہیں محدود رہتا میرے دوستو، یہ امت پر تعلیم ہوتا ہے. آپ اور میں سمجھیں اس وظیفے کو. یہ وظیفہ کیا ہے کہ اغثنی یا رحمان الرحیم، اغثنی یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صفات کے اندر، فضائل کے اندر یہ مقبول ہے. اور اس کو میں نے بتایا کہ تفسیر ابن کثیر نے بھی صفائی بتا دیا میں نے آپ کو، اور امام مفتی احمد نعیمی تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے، اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ موجود ہے حدیث، اور بے شمار میں نے حوالے آپ کو سعادت الدارین کے اندر الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. تو میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ منافق جو تھا ایک، اس منافق نے ایک دن ایک کام کیا، کلمہ پڑھنے والا لیکن نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ دشمنی رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں منافق. اس منافق نے ایک دن کیا کرا، حضرت زید بن حارثہ کو جھانسا دیا سفر کا، تجارت کا، اور لے کر چلا. راستے میں جا کے ایک جگہ پر رک کر وہ آرام کرنے کے لیے سوئے، تو زید بن حارثہ کو اس نے رسی سے باندھ دیا. جب باندھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسی سے بندھے ہوئے زید بن حارثہ. تو انہوں نے پوچھا ارے او بھائی تو نے مجھے کیوں باندھ دیا؟ میں تو تیرا دوست تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بولا تو میرا دوست نہیں تھا، تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے. میں تو کئی طاق میں جا کے تجھے قتل کروں، اس قتل کے لیے میں تجھے یہاں لے آیا ہوں. کہنے لگے بھائی میرا قصور کیا ہے؟ منافق کہنے لگا تیرا قصور یہ ہے کہ نبی تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نبی سے نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ. جب میں تجھے قتل کروں گا تو نبی رنجیدہ اور درد اور غمزدہ ہوگا، تب مجھے دل کو خوشی ہوگی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ اس کے کلمات تھے، اور تلوار لے کر تیاری کرنے لگا. زید بن حارثہ نے دیکھا موت قریب ہے، مارنے والا ہے. آپ نے آنکھ بند کی، میرے نبی کے وظیفے کو استعمال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی فرماتے ہیں کون؟ حضرت علی کرم اللہ الوجہ. کون؟ ارے علم کا باب فرماتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار فرمائے میں شہر ہوں یہ دروازہ ہے. وہ فرماتے ہیں پورا قرآن کو اگر اس کے علمی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لو، تمہیں پورا قرآن اس میں نظر آ جائے گا. اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تمہیں سورہ فاتحہ سمجھ میں آ جائے گی. سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو جیسے تم نے پورے قرآن کو سمجھ لیا. میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے اغثنی یا رحمان الرحیم. آپ کو یاد آیا، آپ نے آنکھ بند کری، ایک مرتبہ کہا اغثنی یا ارحم الراحمین، پھر دوسری بات کہا اغثنی یا ارحم الراحمین،
پھر تیسری بار کہا غثنی یا ارحم الراحمین، جب دوسری بار کہا تو غیب سے اس منافق کو آواز آئی جو تلوار لے کر آپ کی گردن کاٹنے آ رہا تھا کہ او منافق رک جا، میرے محبوب کے غلام کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ تو برباد ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اور جب تیسری بار انہوں نے کہا غثنی یا ارحم الراحمین تو دیکھا کہ غیب سے ایک شخصیت سامنے آ گئی اور اس نے اس منافق کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو کھولا۔ حضرت زید بن حارثہ نے مشکر اور شکرانے انداز میں اپنے محسن کو دیکھ کر کہا ہے بھائی تو کون ہے، تو نے میری کیسی مدد کی، موت کے وقت اچانک تو نے میری مدد کی۔ کہنے لگا میں فرشتہ ہوں، جب تو نے پڑھا غثنی یا ارحم الراحمین اللہ کی طرف سے ندائی دا فرشتے نیچے میرے حبیب کا غلام پریشان ہے اس کی مدد فرما۔ جب تو نے دوسری بار پڑھا میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا، جب تیسری بار تو نے پڑھا میں تیرے سامنے اس دشمن کے سامنے موجود ہوا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کس قدر فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس عبارت، اس پیاری آیت کریمہ میں میرے دوستوں کیوں نہ ہو حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آپ نے سنا؟ پتہ آپ کو مسلمان کیسے ہوئے؟ بڑا ذکر تو سنتے ہیں نا خالد بن ولید کا۔ ہے خالد بن ولید کے بھائی نے بہت کوشش کی، آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ خالد مسلمان ہو جائے، اس کا بھائی تو مسلمان ہو گیا، خالد بھی مسلمان ہو جائے۔ تو آپ نے آقا علیہ السلام کا پیغام لکھا تو سرکار نے کہا اوپر لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہائے، خالد بن ولید راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میرے پاس وہ مکتوب آیا میں نے بھائی کا پیغام پڑھا، لیکن جب میں نے اوپر کا الفاظ پڑھے، یہ کلمات پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کو پڑھ کے اس کے اثرات میں ایسا کھویا کہ سیدھا نبی کے قدموں میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ خالد بن ولید نے عراق فتح کیا تو عراق کے سردار ایک بہت بڑے 3 سردار تھے، ان کو لے کر آئے ٹیگ کے لیے۔ تو اس سردار کے ہاتھ کے اندر یہ بھی نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے حدیث، اور یہ سارے حوالے میں نے آپ کو بتا دیے۔ امام راضی نے تو بڑی تفصیل سے پورا باب کے باب ہیں، بسم اللہ کے باب میں، بسم اللہ شریف باب البسم اللہ میں بے انتہا موجود ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بہت خطرناک زہر تھا ڈبیا کے اندر، اس سردار کے۔ سردار نے کہا مجھے پتا ہے تو مجھے قید کر لے گا، اگر تو مجھے قید کر لے گا تو مجھے قید پسند نہیں ہے، میں یہ ڈبیا کا زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا، مر جاؤں گا لیکن تیری قید میں نہیں آؤں گا۔ آئے ہے خالد بن ولید نے کہا اچھا تو ایک کام کر لے، تو مسلمان ہو جانا، تو اگر کلمہ پڑھ لے تو کیا ہی اچھا ہو تیرے لیے، پھر وہ موت تیری موت کیسی ہو۔ تو اس نے کہا اچھا تو مسلمان کی بات کرتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، ہم نے سنا ہے، تو یہ لے، یہ زہر ہے، یہ تیز زہر تو کھا لے، اور تجھے اگر آج تو دکھا دے کہ اللہ کے نام سے تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خالد بن ولید کے مسلمانیت ہونے کے ذہن اور دل میں موجود تھی نا، اتنا ایمان تھا ان کو، تو اللہ کا نام لے کے یہ زہر کھا لے، اگر تو بچ گیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سردار نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہر لیا، دیکھا نہیں کہیں، منہ میں ڈالا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر پڑھا ہے آپ نے بھی حدیثوں میں، میں نے حوالہ بھی آپ کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ میں حوالے نہیں دے رہا، آپ کے حوالے سب موجود ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت خالد بن ولید کھا کر مسکراتے رہے، وہ دیکھتا رہا کئی دیر تک، کچھ بھی خالد بن ولید کو نہ ہوا، تو وہ کلمہ پڑھ کر سردار تینوں کے تینوں مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو یہ خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بہت سی حدیثوں میں سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس حدیث موجود ہے، اور سنن ابن داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ موجود ہے۔ یقینی طور پہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ہرقل بادشاہ کی، کہ ہرقل بادشاہ کے سر میں بڑا درد تھا، بادشاہ روم کے، تو انہوں نے ایک عریضہ لکھا کہ میں ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوں کہ میرا سر کا درد نہیں جاتا، اس قدر شدید ٹیسیں درد ہوتی ہیں۔ محب الدنیا میں بھی صفحہ نمبر حوالہ دے دوں میں آپ کو 4 پر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ ہرقل بادشاہ نے کہا میرا یہ درد کہیں سے نہیں جاتا، تم کوئی ایسا کام بتا دو کہ جس سے میرا درد چلا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی پہنتا اس کا درد غائب ہو جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا درد شروع ہو جاتا، ٹوپی پہنتا درد غائب ہو جاتا۔ حیران ہو گیا، پھر اس نے جب کھول کے ٹوپی کو دیکھا ٹوپی میں ہے کیا، جب ٹوپی کے اندرونی خانوں میں اس نے اکھاڑ کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ جب یہ آیت میں اللہ کی لکھی ہوئی میں اتنی تاثیر ہے کہ میرا موذی مرض ختم ہو جاتا ہے، تو رب کائنات جل شانہ کہ جب میں ایمان لے آؤں گا تو پھر میری حالت کیا ہوگی۔ اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہرقل بادشاہ، اس کے مسلمان ہونے کی بھی دلیل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، معراج شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ ہفتہ آ رہا ہے، بلکہ دن آ رہے ہیں، 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا ذکر جو ہوگا نا معراج کی خاص چیزوں پر ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی نئی چیز معراج پاک کی حوالے سے ہم بیان کر سکیں۔ آپ لوگ روم میں آئیے گا، علمی سطح پر کچھ گفتگو ایسی کر سکیں ہم جس سے آپ کو معراج کی حقیقت اور اس سے فیض یاب اور اس سے نصیحت اور اس سے سیکھنا ہمیں نصیب ہو۔ تو انشاءاللہ آئیے، معراج کی مجھے بس ایسے ضمناً آ گئی وہی ہو گئی کہ میں آپ کو ایک معراج شریف کا واقعہ سنا دوں، کیونکہ بیچ کے اندر ہیں ہم معراج شریف کے، تو یقینی طور پہ اس واقعے کو بیان کر کے ہم بھی معراج کے اس پیارے سیر کے اندر، سفر تو نہیں کہتا، سفر تو قطعۃ العذاب، سفر تو عذاب کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سفر تو عذاب ہوتا ہے، سفر جو دنیا کہیں کا بھی سفر ہو، سفر میں تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم اس کو سیر، اللہ کے رسول کو اللہ نے سیر فرمایا کہ اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی اللہ آسمانوں کی، تو سیر کرائی، تو سیر تو کیسی کی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں نا، سیر میں تو بڑی خوبصورت سی چیزیں ہوتی ہیں جناب، باغات ہوتے ہیں، کیا محلات ہوتے ہیں، بندے کو انٹرٹینمنٹس کیا جاتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا سیر کرائی۔ تو جب آپ جنت شریف کی سیر فرما رہے تھے نا، تو آپ نے دیکھا جبریل آپ کے ساتھ تھے کہ 4 کونوں سے نہر دودھ کی بہہ رہی تھی، ایک سے شراب کی نہر، ایک سے پانی کی نہر، ایک سے دودھ کی کستوری اور ایک سے شہد کی نہر، 4 کونوں سے آ رہی تھی۔ آپ نے جبریل علیہ السلام فرمایا جبریل، یہ جہاں سے نہر آ رہی ہے کہ نہر کی یہاں سے شاخیں نکل رہی ہیں، اس کی اصل نہر کہاں ہے جو اتنی خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اتنی خوشبودار ہے، اتنی میٹھی ہے، تو اس کا جزو، اس کا دریا، اس کا کنواں کہاں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں آپ کو شاید بتا چکا کہ حوالہ آقا علیہ السلام نے، یہ بھی صفحہ نمبر 20 پر نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نہر کے بارے میں جبریل سے، تو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن یہ بہت بڑا محل ہے، اس کا دروازہ بند ہے، وہاں سے یہ نہر چلتی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے محل دکھاؤ۔ آقا علیہ السلام جب اس محل کے پاس گئے تو اس میں ایک تالا لگا ہوا تھا، اندر سے جبریل نے آواز لگائی اور فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ سنیے غور سے، اپنے عقیدے کی بات آ رہی ہے۔ یہاں میرے ملفوظات میں اعلیٰ حضرت جو ہے نا، روح جھوم اٹھی میرے آقا اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے۔ اندر سے آواز آئی کون ہے بھائی؟ بولا میں فرشتہ جبریل ہوں۔ کہنے لگے بھائی تیرے کو تو اجازت نہیں ہے یہاں آنے کی، تو کیسے آیا؟ جبریل کہتے ہیں میں جبریل ہوں۔ اندر سے فرشتہ کہتا ہے جبریل تیری تو یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کیسے آیا؟ پھر پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ بولے نہیں میں نہیں آیا ہوں، آج میرے ساتھ اللہ کا حبیب حضور پرنور سید عالم محبوب مصطفیٰ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं इस नहर को देखने, तो अंदर वाला कहता हाँ 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 हाँ, इन्हीं के लिए कहा गया है कि ये सब कुछ इनका है, कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे दोस्तों, ये जन्नत के मालिक हैं, इसीलिए तो दुनिया में जन्नत लुटा रहे हैं। अरे है 10 को जन्नती कर दिया। अरे कोई मालिक होता है जब ही दे सकता है। अगर तुम्हारी दुकान का अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं यार ये फलां का मोबाइल की दुकान पे जाओ, मेरे नाम से 25 मोबाइल ले लो, तो क्या तुम दे दोगे? अगर किसी की मिठाई की दुकान है, मैं कहूँ जाके 2 किलो 10 किलो मिठाई ले लो, जब तक तुम मुझे इख्तियार नहीं दोगे कि तुमको किसी को कह सकता हूँ कि ले लो। कोई बंदा है ऐसा लाओ माइका लाल कि कोई दुनिया में, हाँ कोई सखी हो तो शायद और बात है, इजाज़त दे दे तो और बात है, लेकिन यहाँ तो दुनिया में आका रबिया से कहते हैं रबिया मांगना क्या मांग रहा, इतनी खिदमत तूने मेरी की, वजू कराता है, अल्लाह अकबर, गरम गरम पानी रखता है, मेरे तहज्जुद पर तू इतनी खिदमत करता है, मेरा दिल चाहता है तू कुछ मांग। रबिया ने क्या मांगा? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, मुझे आपका जन्नत में साथ चाहिए। क्या मांगी थी हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ। कि मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, आका ने मगर उनसे कहा मांग, अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। मेरे दोस्तों, ये इख्तियार मुस्तफ़ा जन्नत का है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम से फरमाया फरिश्तों ने, या रसूल अल्लाह ये क़िफ़्ल लगा हुआ है, उसको आपके अलावा कोई खोल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और आका, मेरे आका, आप ये कीजिए कि इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हाथ लगाएंगे, दरवाज़ा भी खुल जाएगा और ताला भी खुल जाएगा। जब ताला और दरवाज़ा खुल गया तब आपने आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक नहर है, बहुत ही खूबसूरत नहर है, उसके चारों कोनों के ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चारों कोनों पर। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया, ये वो नहर है जो मेरा उम्मती मोहब्बत खुलूस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल को करता और पढ़ता और ज़िंदगी पर वारिद रखेगा, कल इस नहर का हिस्सेदार सिर्फ वही होगा जो बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला होगा। अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, जब अपनी आदत बना लो, घर में भी आदत बना लो, आम मामूलात में भी आदत बना लो बच्चों के साथ, इसलिए कि हो सकता है तुम्हारे बड़ों ने ना किया हो। शिकायत नहीं है, करना चाहिए, उनका हुक्म फ़र्ज़ है उन पर, क्योंकि इसलिए कुरान मजीद में इरशाद हुआ ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फ़हज़रूहुम अन तअफ़ू तस्फ़ू तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये आज़माइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, अजर देने वाला मालिक है, लेकिन तुम्हारे लिए आज़माइश है। ये औलाद, ये सब तुम्हें दिए है तो तुमने क्या तालीम दी है। ये नहीं है कि हम बरी हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि हमारे माँ बाप उन्होंने हमसे ना किया हो तो हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, हमने इल्म हासिल नहीं किया। अब जबकि हमें इल्म हो चुका है तो आज से, बल्कि अभी से सोच लीजिए, जब बच्चे खाने पर बैठे क्या लगता है टाइम है, भाई बिस्मिल्लाह पढ़ी, और लो बच्चा बोले बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ी, बेटा तुमने पढ़ी, तुमने पढ़ी, तुमने पढ़ी, तुमने पढ़ी, ऐसे टोकते 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 तुम चंद हफ्तों में देखोगे तुम्हारा बच्चा और तुम्हारे बच्चे इस कदर कामिल हो जाएंगे, कहीं और भी बैठेंगे, बुढ़े भी हो जाएंगे ना, वो अपने बाप की नसीहत अपनी औलादों को भी वारिद जारिद इसको करते रहेंगे, इस अमल को। कितना बेहतरीन है। सुनाऊँ मैं आपको आखिरी बात, बड़ी चंद बातें करता जाऊँ। आइए आ गई बात कि खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम खाना खाते हो ना और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो शैतान तुम्हारा हिस्सेदार बन जाता है, तुम्हारा दोस्त खाने पे शैतान बन जाता है।
کیسے؟ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھانا فرما رہے تھے نوش، تو ایک صحابی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گئے. تھوڑی دیر میں خیال آیا تو انہوں نے پڑھ لیا آقا علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کہ بسم اللہ اول و آخر، پھر کھانا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام دیکھا اور آقا مسکرائے، انہیں دیکھ کر اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک اللہ کے حبیب کے نظر آنے لگے. صحابہ کی تو چاندی ہو گئی، سبحان اللہ، سب کے دل روشن ہو گئے کہ میرے آقا کتنا پیارا مسکرائے ہے. وہ شخص، وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دیکھ کر ہنسے ہیں، آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے، یقینی طور پہ مجھ سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے غلط سلط جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام مسکرائے. سرکار نے فرمایا اے صحابی، بات یہ نہیں ہے، میں تیری کسی وجہ سے نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گیا ہے. وہ جانتے ہیں نا حضور، تو جانتے ہیں سب باتوں کو کہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تو بھول گیا، جب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھنا بھول گیا، شیطان تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اچانک تجھے خیال آیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گیا ہوں، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. جب تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، شیطان کھڑا ہوا، تڑپا اور ساری قید نکال کر کھانا تیرا وہ جو کھایا تھا باہر نکال دیا اور سر کو پیٹنے لگا. اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، جس پانی پر، جس عمل پر، اس سے ہوتا کیا ہے کہ شیطان شامل ہو جاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف سے آپ کو لاؤں پیاری بات. اب بخاری کی نہ بیان کروں گا تو آپ کہو گے لو بھائی ساری حدیثیں انہوں نے بخاری کو تو لائے نہیں. آئیے بخاری شریف کا بھی کر لیں، اللہ اکبر، امام بخاری کا بھی حوالہ دیں. ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ دو شیطانوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی، ملے. ایک شیطان بہت موٹا تازہ تھا، ہیوی ویٹ، فرسٹ کلاس، لہیم شہیم. دوسرا لاغر کمزور، چہرے پہ پیلاہٹ. اور جو پیلاہٹ والا شیطان تھا نا وہ مسلمان کے پاس تھا، اور جو موٹا تازہ تھا وہ کافر کے پاس تھا. کافر نے مسلمان والے کو دیکھ کر کہا شیطان کو، ابے بھائی اتنا مریل کیوں ہے؟ دیکھ مجھے، میں کیسا تازہ ہوں. میرا جو مالک ہے جس کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں بڑا زوردار ڈشیں کھاتا ہے، زیادہ تر میں ہی کھاتا ہوں اس کی. آپ سمجھ گئے جو میں نے حدیث بیان کی کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، کفار تو نہیں پڑھتے، تو اس کا کھانا شیطان شامل ہو جاتا ہے. اب وہ مسلمان والا شیطان کہنے لگا بھائی میں کیا بتاؤں، جب بھی میں مسلمان کے پاس کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مجھے ایک دانہ بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ ہے ابو ہریرہ راوی کہ اب ہم سوچیں بھول جاتے ہیں، پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کس قدر ضروری سمجھا کہ مڈل آف دا فیڈس، یعنی جب کھانے کے درمیان میں ہی پوچھو تب بھی سرکار نے تعلیم فرمائی کہ اگر بھول جاؤ تو کہہ دو بسم اللہ اول و آخر، تاکہ تمہاری پچھلی بسم اللہ کور ہو جائے. اس قدر اہمیت ہے میرے دوستوں بزرگوں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کھانے پر پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ شیطان کو تو تمہیں دور بھگانا ہے. اگر کپڑے پہن رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، گھر سے نکل رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. بس اس عمل کو جاری رکھو. یقین کرو میں اگر آپ کو صرف ایک وظیفہ بتا دوں نا، یا آپ کو رات کو پڑھنے کا، میں بڑی بات نہیں بولتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی عامل شامل نہیں ہوں، ورنہ وہ سوالات کے جوابات دینے پڑ جائیں مجھے کہ لوگ وہ یہ روحانی بابا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، دور بھاگتا ہوں. بس اللہ الحمدللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا دوں نا آپ کو، رات کو سونے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، واللہ میں آپ کو دعوے سے کر رہا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو دیا ہے، کئی میں سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے. اگر کسی چیز چہرے کسی شخص کے بارے میں گمانوں کو یار یہ میرے لیے صحیح نہیں لگ رہا، یہ بندہ مجھ سے تعلقات بڑھا رہا کا معاملہ ہے، میں رات کو اس کو بسم اللہ کا عمل پڑھ کے، وہ تعداد ہے مخصوص پڑھانے کا طریقہ بتایا ہے بزرگوں نے بتایا ہے بھائی، علماؤں نے اولیاؤں نے بتایا ہے. تو وہ پڑھ کے جب پڑھتا سوتا ہے نا بندہ، تو اس شخص کا چہرہ سامنے آیا تھا، اور وہ جو آگے ہونے والے معاملات ہیں نا وہ سارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس سے بچ جاتا ہے. ایسے کئی عامل ہو چکے ہیں. پھر اس کی کثرت سے پڑھنے میں تو اللہ اکبر غیب کی چیزیں بھی علم میں آ جاتی ہیں اللہ کی عطا سے. تو میرے دوستو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر اور یہ عمل. اب یہ سوال ہو، آخری چند تمہید بیان آپ کے سامنے کروں. اب آخر میں سوچو آپ اور میں یہ سوچیں ایک بات کو کہ ابھی حضرت صاحب سید صاحب جو ہے نا بڑا بسم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بھائی. یہ ہو جاتا زہر کھاؤ تو زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، سر میں ٹوپی پہنی بیماری چلی گئی، یہ معاملات ہوئے، وہ معاملات ہوئے، یہ معاملات ہوئے. یار میں تو ہمیشہ پڑھتا ہوں. روم میں کتنے لوگ ہیں؟ ارے میں تو ہمیشہ پڑھتا ہوں، میرا تو وظیفہ بھائی، میرے بچے ہمیشہ پڑھتے ہیں، میری بیوی بسم اللہ پڑھتی ہے پھر بھی پریشان ہے.
یار وہ میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہے نا ایسا معاملہ ہے. ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں یار راستے صاحب بول رہے ہیں یار وہ تو زہر بھی کھا لیا تو اثر نہیں کرا، یار یہ معاملہ ہے. اب آئیے دو باتیں کر کے اپنے اختتام پر چل کے فضیلت کے حوالے سے دو باتیں کر کے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کوئی حدیث سے روایت نہیں ہے، یہ ائمہ اور ہمارے اسلاف اور علماء سے روایت ہے کہ یاد رکھیے بسم اللہ پڑھنے کے لیے خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے، بندے کے عمل کا سچا ہونا بہت ضروری ہے. جو کام کر رہا ہے اس کے اندر اس کا خلوص ہونا چاہیے، 100% اعتقاد ہونا چاہیے. وہ پڑھنے والے کی زبان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ والا ہو، بھائی نماز 5 وقت کی پڑھتا نہ ہو اور کہ میں بسم اللہ کو بابا نے بتا دیا ہے لگا رہے بسم اللہ پہ. بھائی ارے بھائی فرض ادا نہیں ہو رہا اور نوافل پہ چلا ہوا پڑھنے، اور پھر کہے گا یار اثر ہی نہیں ہوا، بات کیا کی. اے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضوان کے پاس ایک مولوی آ گیا، 2 نمبری مولوی آ گیا اور کہنے لگا بابا جی آپ بڑی دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے، آپ اللہ والے ہیں، فلانا میرے بچے کی شادیوں کا معاملہ ہے، پیسہ نہیں ہے، بہت غریب ہو، بس کچھ کر دیجئے دعا، کچھ کام کر دیجئے، کہیں سے دلا دیجئے، یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے بابا فرید کی، حق فرید بابا فرید، نام ہی وظیفہ ہے، نام ہی کافی ہے. ارے کسی بیمار کو پڑھ کے پھونک مارو 7 مرتبہ وہ بیمار صحیح ہو جائے اللہ کی عطا سے، یہ فرید کو کمال حاصل ہے. حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید. یہ آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کبھی زندگی میں ذکر کیا ہو آپ کو، یہ ایک محبت کی بات. میں ہندوستان گیا، میں آپ کو شاید آپ کو ذکر کیا ہو حق فرید بابا فرید. اس زمانے میں ہم ہر سال بابا فرید کے بعد جاتے تھے، تو اللہ کے کرم تھا، بس بابا فرید کی مہربانی تھی. آئے ہائے وہاں بیٹھتے تھے، کچھ وظائف پڑھتے تھے، کچھ محفل وہاں سرکار کے مزار اقدس پہ بیٹھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بس وہاں الہامی کچھ مزہ آتا تھا، کچھ ایسی چیز کیفیت ہو گئی تھی کہ بس. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں آپ کو، آپ چاہے فتویٰ نہ لگائیے گا، لیکن یہ میری ذاتی بات کر رہا ہوں تو اس لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو لگے تو پسند رکھ لے، نہیں پسند آئے بھائی مجھے واپس لوٹا دے. یہ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں پرسنل وے پہ، اللہ معاف کرے میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں، لیکن میرا بابا فرید بہت بڑی چیز ہے. تو میں بتاؤں، میں ہندوستان کے دورے پہ تھا آج سے 20 سال پہلے. تو ہمارے سفر کے اندر ایک ایسا ساتھی تھا، تبلیغی دورہ تھا، تو ساتھی تھا جس کے وال جو ہے نا دل کے کچھ خراب ہو چکے تھے، اور وہ بس اللہ توکل چل رہا تھا بیچارہ دوائیوں پہ. اس کو پتہ نہیں کیا ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی دوائی نہیں کھا سکتا، ایون اس کو بخار بھی ہے نا تو وہ پتے وتے یا یہ کچھ رکھ کے کر سکتا ہے سر پہ، لیکن پیٹ کے اندر نہیں لے سکتا کوئی میڈیسن. اس کو اتنا شدید درد شکم ہوا پیٹ کے اندر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، درد شکم اس کے پیٹ کے اندر ہوا، اس قدر شدید ہوا کہ وہ جو ہے کہیں سے قابو میں نہیں. ہم سفر میں تھے، اب بیچارے کا دوائی بھی نہیں لے سکتا، اور ہم نے دیکھی نہیں کی حالت. یقین کریں مجھے تو ایک وظیفہ یاد تھا، کسی بزرگ نے عطا کیا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھ میں ایک عمل کرتا ہوں، ایک دن سے اس کو تڑپ رہا ہے، تیرا ایمان ہے. وہ خیر متقد ہے، اس کا ایمان تھا، اللہ اکبر. سادات پہ تو ویسے بھی رکھتے ہیں لوگ محبت. خیر میں نے بولا نمک لایا، اس کے پیٹ پہ رکھا. آپ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے صرف اس کو پیٹ پہ رکھ کر 70 مرتبہ کہا یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید. آپ یقین نہ کریں گے 10 منٹ کے اندر وہ بھاگتا دوڑتا نظر آیا. اس نے کہا یار آپ نے عمل کیا کیا؟ میں نے کہا یار یہ تیرے کو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں یہ عمل ہے نہیں، یہ تو میرے فرید کی عطا ہے، نام ہی کافی ہے. تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ بابا فرید علیہ رحمت الرضوان کی، میں زبان کے اثر کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ہر کوئی فرید فرید بولے گا تو ہو جائے گا، زبان کے اثرات ہیں. بابا فرید کے پاس پہنچا وہ 2 نمبری مولوی، کہنے لگا پریشان ہوں. بابا فرید نے کہا جا سامنے مٹی کا ڈیلا لے کر آ. آپ نے مٹی کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا، بابا فرید نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 کل پڑھے، اور اس کو چپ چاپ ہاتھ میں بند کر کے بولا ہاتھ بند رکھنا، گھر میں جا کے ہاتھ کھولنا، خبردار راستے میں نہ دیکھنا. جب گھر میں جا کے دیکھا ہے اس نے ہاتھ کھول کر دیکھا تو اس ڈیلے کے اندر سونا بن گیا. ارے بیوی کو دیکھ رہا، یا اللہ، ارے سونا دے دیا، سونے کا ڈلا ہو گیا. گھر میں جا کے جب سونے کا ڈلا ہوا تو بیوی سے کہنے لگا واہ رے واہ یار، وہ تو بابا فرید تو بڑا زبردست عالم ہے بھائی، لیکن ٹھیک ہے کام اپنا ہو گیا. بولا کیا ہو گیا؟ اس نے جو پڑھا ہے نا وہ مجھے پتا چل گیا اس نے عمل کیا پڑھا ہے. آج ایسا کر، آج پورے گاؤں کی مٹی لے کے جمع کر اپنے سین کے اندر. میرے دوستو 1-2 منٹ مجھے دے دیجئے، میں واپس آتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. ایک فون امپورٹنٹ ہے، 2 منٹ کے بعد میں آپ کے بعد دوبارہ انشاءاللہ تعالی وہیں سے گفتگو شروع کروں گا. جزاک اللہ.